ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ رمضان المبارک کی 8 تاریخ کو مکہ المکرمہ فتح ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر کعبۃ اللہ میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ فتح مبین ہے، فتح عظیم ہے، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر اشارتاً نقل فرمایا۔ فتح مکہ جو ہے یہ اسلام کی بلندی کی اساس قرار دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آبائی علاقہ سے نکالے گئے اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام کو بھی اپنے آبائی علاقہ سے نکلنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی۔ ایک ہجرت حبشہ اور ایک مدینہ منورہ کو ہوئی۔ اب اپنا محلہ، علاقہ، گھر چھوڑ کر صحابہ کرام آبدیدہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دور اوجل بیت اللہ نہ ہو گیا، آپ واپس مڑ مڑ کر بیت اللہ کو دیکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے اللہ، اے بیت اللہ، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ اب بیت اللہ چھوڑا، ہجرت کی، مدینہ گئے، لیکن دیکھیے جب آپ مدینہ چلے گئے، وہاں جا کر آپ نے ایک ریاست کی بنیاد رکھی، وہاں جا کے احکامات کا نزول شروع ہوا، اور اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ کبھی بدر کا معرکہ پیش آیا، کبھی احد کا معرکہ پیش آیا، کبھی اس کے بعد جو ہے واقع تبوک کا پیش آتا ہے، خندق کا پیش آتا ہے، حدیبیہ کا پیش آتا ہے۔ اب حدیبیہ 6 ہجری کو ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں گزارتے ہیں۔ 6 سال جب مدینہ میں گزر جاتے ہیں تو آپ کا خواب میں آپ کو دکھایا جاتا ہے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین۔ خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، بیت اللہ جا رہے ہیں۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ حضور نے صحابہ کو جمع کیا، حدیبیہ کا پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ وہاں پر گئے، آخر مشرکین مکہ نے شرط رکھی کہ اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال عمرہ کر لیں، جسے عمرہ قضا کہا جاتا ہے۔ 10 شرطیں تھیں جو ساری کی ساری مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھی، کفار کے حق میں جا رہی تھی۔ یہاں تک کہ یہ بھی لکھا گیا کہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر مشرکین سے مل جائے اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی مشرک کافر اسلام اختیار کر لے، کفر چھوڑ دے، تو اسے فوراً واپس کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فوراً جو ہے حامی بھر لی کہ میں اس پر قبول کرتا ہوں اس شک کو۔ ابھی یہ بات زبانی ہوئی تھی کہ ایک صحابی ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، اتکڑیاں پہنی ہوئی، جسم سے لہو جاری ہے، اذیت ناک دردناک ان کو تکلیف دی گئی ہے، اور وہ اپنی جان بچا کر کافروں سے بھاگ کر حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے کہ انہوں نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جمع ہیں تو یہ میرا ساتھ دیں گے، مجھے اپنے پاس رکھ لیں گے۔ میرا باپ جو ان کا باپ سہیل تھا وہ شک لکھنے میں شریک تھا اور وہ بھی تشدد کر رہا تھا کہ بیٹے نے اسلام کیوں قبول کر لیا۔ جب وہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اپنے ساتھ مدینہ لے جائیں، مجھے مکہ والوں نے جیل میں عقوبت خانے میں بند کر رکھا ہے اور مجھے تشدد کرتے ہیں، اذیت دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ ایک دم اس کے گرد ہو گئے اور اسے ہاتھوں ہاتھ لے لیا اور اس کے زخم صاف کرنے لگے۔ سہیل کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اے محمد، ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے کہ جو کافر مسلمان ہوگا اسے واپس کیا جائے گا اور جو مسلمان مرتد ہوگا وہ واپس نہیں کیا جائے گا، آپ اسے واپس کریں۔ حضور کے صحابہ مچل گئے، یا رسول اللہ اسے واپس نہیں کریں گے، اس کی حالت تو دیکھیں۔ حضور نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ فرمایا اے عمر اس کو واپس کر دو، اس لیے کہ ہماری زبان ہو چکی ہے۔ زبان بھی تو ایک معاہدہ ہے نا،
زبان بھی تو ایک معاہدہ ہے جو آج ہماری زبانوں کی کوئی لاج نہیں ہے. ہم زبان کر کے بھی بھائی کون سا ہم نے قرآن اٹھایا ہے، زبان کی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ زبان کیا ہوتا ہے. جب ہمارے اندر اخلاق گر چکے، معاملات خراب ہو چکے، دین اصل اساس، دین کی اساس معاملات ہیں. یہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا. حضور نے زبانی بات کی ہے. اب اپنے صحابی کو لہو لہان دیکھا جا رہا ہے تو آپ سوچئے غیرت عمر کیا کہہ رہی ہوگی. اس وقت عمر رضی اللہ دیگر صحابہ، لیکن حضور نے کہا واپس دے دو. ابو جندل ہمارے جیسے نہیں تھے کہ کوسنا شروع ہو جائیں، یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھا ہے اور آپ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو آپ اور آپ کی رب کی منشا ہے ابو جندل راضی ہے. دیکھیے نا، تکلیفیں ملیں گی، کلمہ آپ کا پڑھا ہے لیکن میں نے اپنی مرضی ختم کر دی، اب وہ چاہوں گا جو اللہ اور اللہ کا رسول چاہے گا. اب وہ اسی طرح گھسیٹ کر جکڑے ہوئے اذیت ناک انداز میں واپس لے جائے گئے. آنکھوں کے اوجل ہونے تک ہمارے نبی ان کو دیکھتے رہے اور آپ کے آنسو بہتے رہے. لیکن معاہدہ ہو چکا تھا. یہ وہ معاہدہ تھا جسے فتح مبین کہا جاتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اتنے کمزور تو بدر میں بھی نہیں تھے، 313 تھے، ہم نے چھا گئے تھے، آج تو 1400 ہیں. حضور نے کہا عمر اس کا رزلٹ تمہیں نظر آئے گا، اس لیے کہ اللہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ برداشت ہمیں بہت بلندی میں لے جائے گی. بعض کا ذلت برداشت کرنی پڑتی ہے، کسی جگہ باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. ہر جگہ اکڑا نہیں جاتا، ہر جگہ اصول اپنے سامنے نہیں رکھے جاتے. سب سے بڑے اصول والے تو ہمارے آقا ہیں، ہمارے نبی ہیں. آپ نے اپنے اصول چھوڑ دیے، صحابہ حیران تھے، ساری ہمارے خلاف چکیں. آپ نے فرمایا آج تم جھک جاؤ اللہ تمہیں بلند کر دے گا. اور ہوا، اسلام نے دکھایا. اب ابو جندل چلے گئے اور جا کر ایک کافروں سے آزاد ہوئے اور جا کر ایک ویرانے میں یمبو جو سمندر ساحل ہے، بہت بڑی بیچ ہے، یمبو ساحلی علاقہ ہے، وہاں جا کر انہوں نے اپنا پڑاؤ کر لیا. پھر اور مسلمان جو ہوتے تھے وہ بھی مدینہ جانے کے بجائے ابو جندل کے لشکر میں شامل ہو جاتے تھے. یوں سارے مسلمان ہونے والے مدینہ جاتے واپس ہو جاتے شک کے مطابق. انہوں نے جا کر اس گروہ میں شامل ہونا شروع کیا. ایک بڑی جمعیت بن گئی، گروہ بن گیا. اور یہ گروہ کیا کام کرتا تھا کہ یہ جو قافلے یمبو کے راستے شام سے آتے اور وہ قافلے کافروں کے ہوتے، یہ ان کو لوٹ لیا کرتے تھے، ان پہ حملہ کر دیا کرتے تھے. اور اسی پر جو ہے بدر کا واقعہ جو پیش آیا، اس کے بعد بدر تو بہت پہلے ہو چکا تھا لیکن وہ بھی اسی کی ایک کڑی تھا. جب مشرکین مکہ عاجز آ گئے کہ یہ تو وہ ہیں نہ جن کا کوئی امیر ہے، نہ کوئی سامنے سربراہ نظر آتا ہے، اور یہ تو نہ مدینے والے کے پاس رہتے ہیں نہ مکے والوں کے پاس رہتے ہیں. آخر لشکر گیا، ایک گروہ گیا، ایک سفارتکار گیا مدینے، جا کے نبی علیہ السلام سے کہا ہم اس معاہدے کے شک ختم کرتے ہیں، آپ ابو جندل کو مع اپنے لشکریوں کے اپنے پاس بلا لیں، ہمارے قافلے تو سیو ہو جائیں، وہ سیفٹی ان کو مل جائے. اس پر حضور نے ان کو بلا لیا اور وہ اس طرح شک کل عدم ہو گئی. اب وہاں یہ طے ہوا تھا کہ عرب کے کچھ قبیلے جو چھوٹے چھوٹے ہیں وہ قریش مکہ، مشرکین مکہ کے ساتھ مل جائیں یا مدینہ منورہ میں ریاست مدینہ نبی علیہ السلام سے مل جائیں. جو دوست بنے گا، معاون بنے گا مکہ والوں کا، وہ ان کا حریف کہلائے گا. جو مدینے والے کا بنے گا وہ ان کا کہلائے گا. ان تمام جو آپ کی آپس میں ایگریمنٹ بنے گا اس میں کسی ایک پر بھی کوئی حملہ کرے گا تو دوسرا تعاون کرے گا اور ہر جگہ اس کا ساتھ دے گا. اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف کو معاونت نہیں کریں گے. ایک دوسرے کے مخالف کو جو مدینے پہ حملہ کرنے کا ارادہ کرے تو قریش مکہ اس کے ساتھ جو ہے تعاون نہیں کریں گے. اگر قریش مکہ حملہ کرتے ہیں تو بنو خزیمہ یہ حضور اور صحابہ کا معاون بن گیا، یہودیوں کا ایک گروہ، اور بنو بکر
یہ بن گیا قریش مکہ کا معاون۔ اب طے یہ ہوا کہ ان دونوں میں سے اگر یہ آپس میں لڑتے ہیں تو ہم نیوٹرل رہیں گے، ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، نہ مشرکین مکہ نہ مدینہ منورہ کے مسلمان صحابہ۔ اب ہوا یہ کہ ابھی 2 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ منافق، کافر، مشرک ہمیشہ دغا باز ہوتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اس کی گھٹی میں ہوتا ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ بنو بکر اور بنو خزیمہ کا آپس میں جھگڑا ہوا، دونوں قبیلے مدینہ میں تھے، دونوں کا جھگڑا ہوا۔ ابو سفیان جو مکہ کے تمام مشرکین کا سربراہ تھا، ساروں کا بڑا تھا، اس نے اپنی پوری فورس کے ساتھ بنو بکر کا ساتھ دیا اور بنو خزیمہ کو ایسا کچلا کہ ان کے بچے تک مار دیے، عورتیں غلام بنا لی۔ جب یہ سارا معاملہ پیش آیا تو بنو خزیمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے روتے ہوئے۔ آپ عصر کی نماز کے لیے وضو فرما رہے تھے اور آپ وضو کر رہے تھے اور یہ کھڑے ہوئے سارے یہودی رو رہے تھے اور اپنا دکھ سنا رہے تھے، یا رسول اللہ، اے محمد، ہم پر ظلم ہو گیا، ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے معاونت کا معاہدہ کیا ہے لیکن ہم پہ حملہ کیا بنو بکر نے، تو مکہ کے مشرکوں نے وہ معاہدہ ہمارا توڑ دیا، انہوں نے ساتھ دیا ہمارے مخالف کا اور ہمیں کچل دیا، ہمارے ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے۔ حضور نے جب تحقیق کی تو آپ نے کہا نکارہ بجا دو، ہمارا اور مکہ والوں کا ایگریمنٹ ختم ہو چکا ہے، اور پہل انہوں نے کی ہے اور ان کو تسلی دی۔ یہ یہودی تسلی کے ساتھ چلے گئے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کا تیاری کرو۔ جب یہ تیاری کا آرڈر آپ نے جاری کیا تو جاسوسوں نے جا کے ابو سفیان کو اطلاع دے دی کہ اب تم بچ نہیں سکتے، اب تو ان کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، وہ 313 نہیں ہے، اب ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اب کچھ کرو کہ وہ معاہدہ جو تم نے غلطی کر کے کل عدم کر دیا ہے وہ دوبارہ بحال ہو جائے۔ تو اب جلدی میں ابو سفیان تو سردار تھے مکہ کے، آپ نے کسی اور کو بیچنا گوارا نہیں کیا بلکہ خود جو ہے سپیڈ کے ساتھ مدینہ کی طرف نکل گئے۔ مدینہ پہنچتے ہیں، حضور کی زوجہ، امت کی ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بہن تھی، اور اجمل نساء العرب، ان کے بارے میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں عرب کی سب سے خوبصورت عورت ام حبیبہ تھی اس زمانے میں، اور ام حبیبہ بنو امیہ کی عالی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساتھ بڑا ان کو انسیت محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ آپ دیکھیے کہ ہمارے اہل تشیع لوگ حضرت معاویہ کو نہیں مانتے، ابو سفیان کو نہیں مانتے، ابو سفیان کی بیوی ہندہ کو نہیں مانتے، لیکن ام حبیبہ کو مانتے ہیں۔ کیوں؟ یہ وجہ ہے جو میں بتانے لگا ہوں۔ ہمارے اندر بھی تو کبھی ایسی محبت آئے نا، کبھی شادیوں میں جا کر آپ کی غیرت ایسے جاگے، کبھی کسی جنازے پہ سنت کے لیے غیرت جاگے، تو پھر پتہ چلے گا کہ آپ کتنی محبت رسول والے ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے دیندار شادیوں میں گمسم ہو جاتے ہیں، جنازوں پہ گمسم ہو جاتے ہیں، مجلسوں میں محفلوں میں گمسم ہو جاتے ہیں، انہیں بھول جاتا ہے کہ ہم بھی تو سنت کے زندہ کرنے والے ہیں۔ اب یہ ابو سفیان سیدھے مدینہ جا کر اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں، اور مدینہ میں سارے مسلمان یا یہودی تھے، تو اب منافق تھے، تو اب چند لوگ، تو اب آپ جو ہے بیٹی کے گھر جاتے ہیں، بیٹی ایک دم دیکھتی ہے اپنے ابا کو، ابا کون ہے؟ ابا کوئی عام آدمی نہیں ہے، ابو سفیان۔ آپ تاریخ پڑھیں عرب کی، عرب کا سب سے بڑا سردار ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ اتنا بڑا سردار ہے کہ اس کے اشارے پر عرب جان دیا کرتے تھے۔ جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائیاں ہوئی ہیں، جتنی بھی لڑائیاں ساری ابو سفیان نے کروائی ہیں، اور ابو سفیان ان کا لیڈ کرنے والا تھا، ہر جگہ عصبیت لاتا تھا، اور حضور کا نمبر 1 مخالف تھا، اور ہر جگہ مجمع لگا لیتا تھا، بولنے کا سٹائل آتا تھا، اللہ نے کمال دیا تھا، پیسہ تھا، دبدبہ تھا، روب تھا، اور عرب اس کے نام پہ
جمع ہو جایا کرتے تھے، اور وہ خود مدینہ چلا گیا اور جا کر بیٹی کے پاس گیا۔ بیٹی باپ کو دیکھ کر خوش ہو گئی، لیکن باپ چارپائی رکھی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور گدا بچھا ہوا تھا، تو باپ بیٹھنے لگا تو بیٹی نے ایک دم گدا کھینچ لیا، گدا کھینچ لیا، بستر کھینچ لیا۔ ابو سفیان کھڑا ہو گیا، سردار تھا، کوئی عام آدمی نہیں تھا، اس شاہانہ انداز میں رہتا تھا۔ اس نے کہا بیٹی، لوگ تو اپنے باپ کے لیے بستر بچھاتے ہیں، اور تو کیسی بیٹی ہے کہ باپ کے بیٹھنے سے پہلے ہی بستر کھینچ لیا؟ تو ام حبیبہ کہنے لگی ابو سفیان سے، ابا جان آپ میرے باپ ضرور ہیں، لیکن میرا نبی پاک ہے، میں پاک نبی کے بستر پہ نجس کو نہیں بیٹھنے دوں گی، کیونکہ آپ میرے باپ ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو نجس کہا ہے۔ انما المشرکون، سارے بولے انما المشرکون نجس، یہ مشرک کیا ہے؟ نبی پاک ہے، نبی کا تو گھرانہ ہی پاک ہے، نبی کا تو پورا خاندان پاک ہے، نبی کا تو بستر بھی پاک ہے۔ اور آپ سوچئے یہ سنیوں کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ تو جو بستر پہ آنے والی بیویاں ہیں وہ پاک ہیں یا نہیں؟ ہیں یا نہیں؟ نبی کا بستر پاک۔ ام حبیبہ نے کہا میں پاک نبی کے بستر پہ مشرک کو نہیں بیٹھنے دوں گی، چاہے میرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ آج ایسا کوئی سنی ہے عاشق رسول جو جنازوں میں کھڑا ہو جائے؟ یہ بدعت کیوں کر رہے ہو؟ جو شادیوں میں کھڑا ہو جائے یہ سنت کا جنازہ کیوں نکال رہے ہو؟ نہیں ہے ایسے سنی، قبروں میں ہے لیکن زمین پر، قبروں میں ہے۔ قبروں والے ہمارے کس کام کے؟ ہمارے کام کے تو یہ زندہ لوگ ہیں، لیکن ایسے سنی انشاءاللہ آپ بنیں گے یا نہیں؟ یہی سنی آپ کو بنانا چاہتا ہوں۔ اب ام حبیبہ جن کی جوتی پہ دنیا کی ولایت قربان ہے، ساری قطبیت قربان ہے، تو باپ ناراض ہو کے باہر نکل گیا۔ کہ اب بعد میں ابو سفیان کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ واقعی بستر میرے لائق نہیں تھا، میں اس کے لائق نہیں تھا کہ نبی کا بستر پہ مشرک بیٹھ جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ ابو سفیان نے بڑی منت کی، لیکن حضور نے کہا اب نہیں، ہم سوچیں گے، جاؤ۔ وہ چلے گئے، حضور اپنے ساتھ لشکر لے کر نکلے۔ وہ نبی جب مدینہ گئے تھے تو 300 تھے ساتھ، بس 300 بھی پورے نہیں تھے، 200 سے بھی کم تھے۔ جب مدینہ پہنچے انصار کو ملا کے 313 ہو گئے۔ بدر میں کتنے تھے؟ 313، احد میں 1000۔ اس کے بعد حدیبیہ میں پہنچتے ہیں تو آپ کی تعداد 1400 ہو جاتی ہے، تبوک میں جاتے ہیں تو 4000 سے زائد ہو جاتے ہیں، اور جب آپ مکہ فتح کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو 10,000 ہو جاتے ہیں۔ 10,000 نفوس قدسیہ اسی رمضان میں، 8 رمضان کو یہ روزہ رکھا ہوا، اور اس حالت میں رمضان کو وہاں سے چلتے ہیں اور وہ مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اب یہ مکہ کی طرف جو روانہ ہوتے ہیں تو گرمی تھی شدید، پیاس لگی صحابہ کو، ان کی جو حالت عجیب ہو گئی، کچھ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حضور نے فرمایا صحابہ جمع ہو جاؤ، سارے کھڑے ہو جاؤ، سارے میرے سامنے آ جاؤ، یہ گلاس پانی کا ہے، میں محمد افطار کر رہا ہوں، تم بھی افطاری کر لو، آج روزہ معاف ہے، بعد میں کر لینا پورا، اب جہاد پر ہو، تم جہاد پر ہو، ابھی تم روزہ نہ رکھو، کیونکہ اس وقت رستہ بھی اونٹوں پر ہے، گرمی ہے اور جہاد ہے۔ اب آگے بڑھے، کچھ لوگوں نے افطار کر لیا، پانی پی لیا، کچھ نے سوچا ہم میں طاقت ہے، ہم نہیں افطار کریں گے، ہم روزہ رکھ لیں گے، حضور نے یہ تو نہیں کہا لازماً افطار کرو۔ اب انہوں نے روزہ رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے افطاری کا صحیح وقت آیا مغرب کا، تو آپ نے اس سے پہلے تقریر کرتے ہوئے فرمایا لوگو آج روزہ نہ رکھنے والے رکھنے والوں سے آگے بڑھ گئے۔ آج کیوں؟ پتہ یہ چلا شریعت وہ ہے جو ہمارے نبی چاہیں گے۔ میرا دل چاہتا ہے اذان سے پہلے یہ پڑھوں، میرا دل چاہتا ہے نماز کے بعد، میرا دل تو بہت کچھ کرنے کو چاہتا ہے، نہیں، جو نبی نے بتا دیا وہ دین بن گیا۔ ہم مکے مدینے والوں کو نہیں دیکھتے، ہم مدینے والے نبی کو دیکھتے ہیں۔ وہ 10 تراویح شروع کر دیں، ہم نہیں مانتے۔
وہ چاہے 40 پڑھ لیں، ہم اسی کو کریں گے جو عمر بن خطاب نے کیا اور 1400 سال سے کیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہم کسی بندے، کسی گروہ، کسی مسلک، کسی فرد کو نہیں دیکھتے، ہم مدینے والے نبی کو دیکھتے ہیں۔ اب حضور نے بتا دیا، میں نے کہا تو رمضان کی 8 تاریخ کو دن کو 12 بجے بھی جس نے روزہ توڑا وہ روزہ رکھنے والے سے آگے بڑھ گیا۔ نبی نے جو کہا ہے، اب وہاں پڑاؤ ڈالا۔ آپ کہتے ہیں، میں نے آیت پڑھی ابھی آپ کے سامنے، میں وہی بتاتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ عصفان، وادی عصفان ہے مکہ سے تھوڑا فاصلے پر، وادی عصفان میں آپ نے رات کو جا کے پڑاؤ کیا اور وہ آپ نے دیے جلائے، وہ لائٹنگ ہوئی جب، اور دور مکہ مکرمہ اونچا ہے، وہاں سے عصفان وادی دور سے نظر آتی ہے۔ اور جب ابو سفیان اپنے ساتھ حذیل، یہ 2 بندے باہر نکلے چہل قدمی کرنے کے لیے، انہیں خدشہ تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا، مدینے والے پیچھے نہیں رہیں گے۔ اب وہ جب باہر نکلے تو اس نے دور سے یہ لائٹنگ دیکھی، اس نے کہا یہ کوئی بہت بڑا قافلہ ہے۔ اب آگے بڑھتے گئے، حذیل کہنے لگے کہ ابو سفیان مجھے لگتا ہے خزیمہ جو گروہ ہے اس نے یہ سارا لشکر لایا ہے۔ ابو سفیان نے کہا خزیمہ میں اتنی طاقت نہیں ہے، آگے چلو۔ تھوڑا آگے گئے اور چھپ کے کھڑے ہو گئے، اور ادھر سے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پہ سوار ہوتے ہیں اور اس پر جو ہے بیٹھ کے یہ سوچ کے نکلتے ہیں کاش مجھے کوئی مکے والا مل جائے، میں انہیں پہلے سے اطلاع دے دوں کہ مکے والوں بچ جاؤ، ابھی بھی کلمے کا تمہیں ٹائم ہے، کلمہ پڑھ لو ورنہ یہ لشکر جرار تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ اب وہ اپنے درد کو لے کر، اپنی خاندان برادری کے درد کو لے کر وہ باہر نکلتے ہیں اور پھر وہ مکہ کی طرف تھوڑا سا چلتے ہیں۔ آگے ابو سفیان چھپ کے بیٹھا ہے، اس کی آواز آپس میں باتیں کرتے ہوئے تھوڑی بلند ہوتی ہے، تو عباس کہتے ہیں اے ابو حنظلہ کیا تو ہے؟ تو وہ کہتا ہے ابو الفضل میں ابو سفیان ہی ہوں۔ بس وہ وہی آپس میں ملتے ہیں۔ تو اس وقت عباس کہتے ہیں ابو سفیان آج جو لشکر آیا ہے اتنا جری لشکر ہے کہ تو بچ نہیں سکے گا، تیرے ساتھی بچ نہیں سکیں گے، اس لیے تمہاری خیر یہ ہے آج کلمہ پڑھ لو، تابع بن جاؤ، اتباع کر لو، بچ جاؤ گے ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے، قتل ہو جاؤ گے۔ ابو سفیان کہتا ہے بتاؤ پھر میں کیا کروں؟ عباس بھی بڑے آدمی تھے، مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھے، اور وہ کہنے لگے میرے خچر پہ بیٹھ جا، میں تجھے لے جاتا ہوں اور میرے بھتیجا میرا نبی تجھے کلمہ پڑھا دے گا، تیری جان بھی بچ جائے گی۔ ابو سفیان آپ کے ساتھ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ خچر کو لے کے قافلے میں داخل ہوتے ہیں۔ جب آدھا قافلہ جب سفر طے کرتے ہیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رات کی تاریکی میں دشمن رسول ابو سفیان کو پہچان لیتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں یہ تو دشمن رسول ہے، یہ ابو سفیان ہے۔ تلوار یوں نکال کے جب اس پہ حملہ کرنے لگتے ہیں، عباس خچر کو تیز کر دیتے ہیں اور تیزی کے ساتھ دوڑا کر حضور کے خیمے کے باہر پہنچتے ہیں۔ ادھر سے عباس جو ہے وہ عباس تیزی سے چلتے ہیں، پیچھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپیڈ کے ساتھ دوڑ رہے ہوتے ہیں، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خچر کو روکنے کے ساتھ ہی اس کے رکنے کا انتظار کیے بغیر ابو سفیان کو ہاتھ سے کھینچ کر چھلانگ خیمے میں لگا دیتے ہیں اور حضور کے سامنے جا کے ایک دم گرتے ہیں اور ابو سفیان کو گھسیٹ کے پاس حضور کے کر دیتے ہیں۔ ادھر عمر ننگی تلوار لے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور بھی سامنے ہیں، عمر بھی سامنے ہیں۔ ابو سفیان جو مکہ کا سردار ہے، ہر لڑائی کا بانی ہے، ہر لڑائی کا خالق ہے، ہر لڑائی نبی کے خلاف تیار کرنے والا ہے، وہ حضور کے سامنے ایسے قسم پرسی کے عالم میں بیٹھا ہوتا ہے کہ حضور کے سامنے صحابہ مکہ کے سردار کی وہ وجاہت بھی دیکھی تھی اور آج حضور کے سامنے غلامی کا انداز بھی دیکھا ہے، وہ سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا دشمن ہے، میں چھوڑ نہیں سکتا۔ عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس کو پناہ دے دی ہے، میں نے پناہ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں میں قتل کروں گا۔ تو پھر عباس رضی اللہ غصے میں کہتے ہیں عمر یہ عبد مناف میں سے ہے، قبیلہ عدی میں سے نہیں ہے، تمہارا قبیلہ عدی ہے، اگر تیرا ماموں یا تیرا باپ ہوتا
قبیلہ عدی کا کوئی فرد ہوتا تو پھر میں پوچھتا کہ تو قتل کرتا ہے یا اس کو رہا کراتا ہے۔ تو اس وقت عمر کہنے لگے عباس مجھے آپ کا اسلام لانا اپنے باپ خطاب کے اسلام سے افضل معلوم ہوتا ہے۔ کیوں کہ آپ نبی کے چچا ہیں، آپ نے کلمہ پڑھا تو نبی کا چہرہ کھل گیا تھا، نبی خوش ہو گئے تھے، تو اس لیے میں صرف اس کو دشمن رسول سمجھ کے قتل کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا عمر چھوڑ دے، عباس نے اس کو پناہ دی ہے، میں بھی پناہ دیتا ہوں۔ عمر نے چھوڑ دیا۔ ابو سفیان کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اب وہ کلمہ پڑھ کے جب اسلام میں آ گئے، آپ دیکھیے کہ وہ حضور نے کہا ان کو لے جاؤ، ان کو غسل کراؤ، ان کو خیمے میں عباس اپنے ساتھ ٹھہراؤ۔ خیمے میں ٹھہرے، فجر کی نماز کا وقت ہوا تو عباس نے ان کو اٹھایا، تو یہ اٹھے تو دیکھا ایک دم شور مچا ہے، تو انہوں نے کہا عباس حملہ ہو گیا۔ عباس نے کہا نہیں یہ حملہ نہیں ہے، یہ مسلمان صحابہ نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ کہنے لگا ایسی شان تمہارے بھتیجے کی، کہا اس سے زیادہ شان تم دیکھو گے۔ اب نماز ادا ہوئی، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی ٹولیاں بنائی۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ایک رستے میں کھڑے ہو گئے، اور وہاں پر جو ہے ان کو کہا یہ یہاں سے گزریں گے، اب دیکھنا۔ اب پہلے لشکر گزرا 500 آدمیوں کا، بنو جوہینہ، پھر لشکر بنو مزنی قبیلے کا، ان کا لشکر گزرا، پھر بنو غفار کا 300 کا گزرا، پھر بنو طے کا 300 کا گزرا، پھر بنو عدی کا گزرا۔ ایک ایک قبیلے کا لشکر 300 500 800 مختلف صحابہ ان کی کمانڈ کر رہے تھے۔ ابو ذر غفاری بنو غفار کا، نعمان بن مقرن المزنی بنو مزنہ کا، عبداللہ جوہینی قبیلہ جوہینہ کا، اور اسی طرح جو ہے حضرت زبیر بن عوام جو ہے قبیلہ قریش کا، اور اس طرح سارے قبیلے، یہاں تک کہ کسی کا 300، کسی کا 500، کسی کا 800، کسی کا 1000 کا لشکر، یوں کرتے 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 جب پاس سے گزرتا تھا تو ابو سفیان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی تھی۔ کہتا تھا یہ کون ہے؟ تو بتایا جاتا تھا فلاں قبیلہ۔ یہ کون ہے؟ فلاں قبیلہ۔ حیران ہو گیا کہ یہ قبیلے، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ قبیلہ مخزوم سے تھے اور وہ 500 کا لشکر لے کے، اور ہر قبیلے کا امیر اللہ اکبر کہتا ہوا گزرتا تھا تو ایک فضا ہل جاتی تھی۔ ابو سفیان ایک دم کہتا تھا یہ کون ہے؟ تو وہ کہتا یہ خالد ہے کا مخزومی۔ یہ کون ہے؟ عبداللہ جوہینی۔ یہ کون ہے؟ نعمان مقرن۔ یہ کون ہے؟ ابو ذر غفاری۔ یہ کون ہے؟ وہ زبیر بن عوام۔ یہاں تک کہ 5000 بندہ یوں گزرا، پھر اس کے بعد شور ہوا اور ایک دم اللہ اکبر کی صدا، 5000 بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے چل رہا تھا۔ دائیں طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، آپ اپنی کسوہ اونٹنی پر تھے اور 7 اونٹ پر ابو بکر صدیق تھے۔ دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف اسعد بن زرارہ انصار کے سردار، مدینہ کے بڑے سرداروں میں سے وہ تھے، اور آپ کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید تھے، وہ گھوڑے پہ سوار تھے، اور ان کے پیچھے 5000 لوگ تھے، اور ان کے درمیان میں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری، ان کے پاس پرچم نبوی تھا، اور وہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ جب یہ شان دیکھی تو ابو سفیان کہنے لگا عباس تیرے بھتیجے کی ٹھاٹ تو دیکھ کر بادشاہوں کی ٹھاٹ مجھے چھوٹی لگتی ہے۔ عباس نے فرمایا ابو سفیان یہ بادشاہوں کی ٹھاٹ نہیں ہے، یہ تو نبوت کی ٹھاٹ ہے، یہ نبوت کا مقام ہے۔ اب یہ چلا تو حضرت سعد بن عبادہ جب ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو آپ نے نعرہ اس وقت جوش میں لگا دیا، الیوم یوم الملحمہ، آج تو خون بہانے کا دن ہے، آج ابو سفیان تجھے اور تیرے جیسوں کو سبق مل جائے گا۔ جب یہ لفظ سنا ابو سفیان خوف میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا عباس
آج خون بہایا جائے گا؟ کہا نہیں نہیں نہیں، آؤ میرے ساتھ بارگاہ رسالت میں حضور کے پاس آئے، حضور سے کہا یا رسول اللہ آج خون بہایا جائے گا، دشمنوں کو قتل کیا جائے گا۔ حضور نے کہا نہیں، کس نے کہا ہے؟ کہا آپ کے پرچم والے نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جاؤ عباس اعلان کر دو الیوم یوم المرحمہ، آج تو معاف کرنے کا دن ہے، رحم کرنے کا دن ہے، اور ساتھ سے پرچم لو لیکن ان کے بیٹے کو دو تاکہ بغاوت نہ ہو، کوئی غلط فہمی نہ پھیلے۔ اور اس کے بیٹے قیس سے کہا یہ چادر، یہ پگڑی میری لے جاؤ، اپنے باپ کو دکھاؤ اور پرچم لے کر تم جو ہے پرچم پکڑ لو، اور کوئی نعرہ نہیں لگانا جو غضب پر ہو۔ اور آپ کالی پگڑی باندھے ہوئے تھے، پہلا موقع ہے کہ ہمارے آقا نے کالی پگڑی باندھی جو روایات میں ملتی ہے فتح مکہ کے دن، باب فتح ہے جنت المولا کی طرف، وہاں سے ہمارے نبی بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ابو سفیان بڑا سردار تھا، بڑوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا ابو سفیان جو دار کعبہ دخل فی دار کعبہ فہو آمن، جو کعبے میں داخل ہو گیا اسے امن ملے گا، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امن ملے گا۔ اور اپنی بہن ابو طالب کی بیٹی حضرت علی کی بڑی بہن ام ہانی کا گھر میں جا کر آپ نے پہلے غسل کیا جو مطاف کے ساتھ تھا، اور وہاں بھی اعلان کیا جو ام ہانی کے گھر داخل ہوگا اسے پناہ ملے گی، جو دروازہ بند کرے گا اسے پناہ ملے گی، جو تلوار نیام میں رکھے گا اسے پناہ ملے گی، جو حملہ نہیں کرے گا اسے پناہ ملے گی، جو بیٹھ جائے گا اسے پناہ ملے گی، جو لڑنے آئے گا اس پہ حملہ ہوگا۔ اب یہ ایسا اعلان تو آج تک کائنات پہ کسی فاتح نے نہیں کیا۔ باب فتح سے آپ دیکھیں ایک عجیب انداز ہے، عثمانیوں نے، ترکیوں نے وہ دروازہ ایسا انداز میں بنایا کہ جو ترکیوں کے دروازے ہیں کعبے کے، کہیں سے بھی آپ آئیں گے کعبہ سامنے ہوگا، جب باہر جائیں گے پیٹھ کعبے کی طرف نہیں ہوگی۔ اب باب فتح میں جا کر دیکھیں، باب فتح جب وہاں سے آپ داخل ہوئے، اونٹنی کی کوہان پر آپ کی گردن یوں لگ رہی تھی، اتنا عاجزی، ایسی انکساری، اور صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ نے جا کے اونٹنی پہ طواف کیا، اور آپ نے حجر اسود کو سٹک کے ساتھ جو ہے آپ نے استلام کیا، اور پھر آپ نے بیت اللہ کے 360 بت، وہاں ولیوں کی تصویریں لگائی ہوئی تھی، پچھلے نبیوں کی، ولیوں کی، وہ ساری ختم کی۔ یہ ولیوں کی خیالی تصویریں مکہ والوں نے بنائی ہوئی تھی۔ میں ابھی آذربائیجان گیا تو ایک جگہ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کی قبر تھی، تو مجھے کہنے لگے جی آؤ میں آپ کو ہم وہ جگہ دکھائیں جہاں اندر ہم بیٹھ کے بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا چلو، میں نے بھی وہاں بیان اللہ کے فضل صحابہ کے مقام پہ کیا، تو وہ مجھے دکھا رہے تھے حضرت علی کی تصویر لگائی ہوئی۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا مولا علی۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ یہ وہ ہیں؟ کہا ہمارے ذہن میں ہے کہ یہی ہیں۔ میں نے کہا چلو پھر چلتے رہیں، خیالوں پہ زندگی گزر رہی ہے آپ کی، ہم تو مستند چیزوں کو لیتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں اعلان کیا، مکہ والے یوں ادب سے کھڑے ہوئے، وہ چابی بردار عثمان جو حضور کے لیے دروازہ نہیں کھول رہا تھا آج یوں کھڑا ہوا ہے، عثمان بن طلحہ الشیبی یوں کھڑے ہیں، اور مکہ کا بڑے بڑے سردار یوں کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا اب بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ سارے ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے کہ بادشاہ تو قتل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے بھائی یوسف کے ساتھ جو ان کے بھائیوں نے کیا تھا تم نے وہی میرے ساتھ کیا، انہوں نے بھائی یوسف کو کنویں میں پھینکا، تم نے بھی تو مجھے کنویں میں پھینکا، تم نے مجھے اذیت دی، تم نے مجھے تشدد کیا، تم نے شابی ابی طالب نے موسیٰ کے یوسف کی طرح مجھے جیل میں بند کیا، تم نے میرے پہ کھانا پینا بند کیا، تم نے مجھے ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی، تم نے مجھے شہر سے نکلنے میں مجبور کیا۔ میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کی غربت دیکھ کر، بعد میں پشیمانی کو دیکھ کر، جب اس پہ دسترس ہوتی ہے اور وہ قدرت رکھتا ہے تو وہ اپنے بھائیوں کو اکٹھے جمع کر کے کہتا ہے میرے بھائیوں لا تثریب علیکم اليوم، میں تمہیں آج سب کو معاف کرتا ہوں، کسی سے بدلہ نہیں لوں گا، میں محمد تمہارا بھائی ہوں، تم میں سے ہوں، برادری والوں میں تم سب کے لیے اعلان کرتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم، میں آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، تم سب کو میں معاف کرتا ہوں۔ اب وہ سارے حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ اب میں ایک بات کرتا ہوں جو لا یستوی من انفق من قبل الفتح وقاتل، اب یہ اللہ تعالیٰ سورہ حدید کے پہلے رکوع کے لاسٹ میں بیان فرماتے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے اور بعد میں خرچ کرنے والے برابر
نہیں ہو سکتے. من قبل الفتح وقاتل، جو پہلے قتل ہوئے، جہاد کیا، خرچ کیا، وہ فتح مکہ کے بعد والوں کے مقابلے میں درجہ ان کا بلند ہے، اور بعد میں کلمہ پڑھنے والوں کا درجہ کم ہے. لیکن اللہ نے یہ کہا، لیکن اسی آیت میں آگے فرمایا لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن ان دونوں طبقات کے لیے جنت کا میں اعلان کرتا ہوں. اب آپ کو کس نے کہا کہ آپ تقسیم کریں؟ پہلے ابو سفیان نہیں ہوئے، بعد ہوئے. عباس بھی تو بعد میں ہوئے نا، عقیل بن ابی طالب بھی تو بعد میں ہوئے نا، مولا علی کے بھائی فتح مکہ کو مسلمان ہوئے. آپ طلقاء، انتم الطلقاء، یہ ہمارے نبی نے اعلان کیا، تم ساروں کو معاف کر دیا. تو طلقاء میں عباس بھی ہیں، عقیل بھی ہیں، طلقاء میں ابو سفیان بھی ہیں، معاویہ بھی ہیں، اکرمہ بھی ہیں، حارث بن ہشام بھی ہیں، طلقاء میں صفوان بن امیہ بھی ہیں، طلقاء میں یہ بڑے بڑے لوگ ہیں. تو آپ خالی ایک شخصیت پہ کیوں ہٹ کرتے ہیں؟ تو اس لیے یاد رکھیں. آخری بات، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیٹھے ہوئے تھے اپنے مجلس میں، تو ابو سفیان یہاں بیٹھے ہوئے تھے، حارث بن ہشام ابو جہل کے بھائی ہیں، مسلمان ہو گئے تھے، چھوٹے بھائی. اکرمہ بن ابو جہل وہ یوں بیٹھے ہوئے، حارث بن ہشام یہاں بیٹھے ہوئے، سارے جو بڑے بڑے یہ سردار ہیں یہ یوں آگے بیٹھے ہوئے تھے. اور آگے بٹھایا جاتا ہے جیسے ہم بڑوں کو بلاتے ہیں، آگے بٹھاتے ہیں. اتنے میں غریب بلال آ گئے. عمر نے کہا ادھر آؤ، ادھر آؤ، یہاں بیٹھو. یہاں بیٹھے تو تھوڑے سے ابو سفیان پیچھے ہو گئے. پھر اتنے میں خباب آ گئے، کہا ادھر ادھر یہاں بیٹھو. اب غریب صحابہ جو پہلے قربانیاں دینے والے تھے وہ آتے رہے، عمر ان کو یوں آگے بلاتے رہے، یہاں بٹھاتے رہے، یہاں بٹھاتے رہے، یہاں بٹھاتے رہے، یہاں تک کہ ابو سفیان، حارث بن ہشام، اکرمہ بن ابی جہل اور اس طرح کے بڑے بڑے جو یہ لوگ تھے قریش کے، مکہ کے سردار، یہ پیچھے ہوتے 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 جوتیوں میں چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ جوتیوں والی جگہ. وہاں بیٹھے. اب یوں بیٹھے ہوئے ہیں اور اندر غصہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سردار ہیں تو ہمارے ساتھ عمر نے کیا سلوک کیا. جب مجلس ختم ہو گئی تو باہر نکل کے ابو سفیان سے وہ کہنے لگے، حارث بن ہشام اور اکرمہ، کہ یہ ہمارے ساتھ عجیب ہوا کہ نوکروں کو، غریبوں کو، خباب جیسے بندے کو اور عمار جیسے بندے کو اور ایسے بلال جیسے غریبوں کو، انہوں نے ابو ذر جیسے لوگوں کو، صہیب رومی جیسے بندوں کو، خباب جیسے لوگوں کو آگے بٹھاتے گئے اور ہمیں پیچھے کرتے کرتے جوتوں تک پہنچا دیا. تو ابو سفیان نے کہا تم بھی تو پہل کر لیتے تو تم بھی آگے بیٹھنے کے لائق ہو جاتے. وہ نوکر، وہ غریب تم سے زیادہ ذہین نکلے. اور یاد رکھو، سوچو، دیکھیں تنقید نہیں کی بلکہ ایک دعوت فکر دی جو ہمیں ملی ہے. کہ سوچو اکرمہ، سوچو حارث، آج عمر نے ہمیں پیچھے کر دیا ان غریبوں کی قبولیت کی وجہ سے، کل جنت میں بھی ہم پیچھے ہو گئے تو کیا ہوگا؟ اب وہ سارے پریشان ہو گئے. وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے عمر کے پاس آئے کہ عمر آپ نے جو کیا بہتر کیا، لیکن ہمیں ڈر ہے کہ کہیں جنت میں بھی ہم غریبوں سے پیچھے نہ ہو جائیں، تو ہمیں ایسا کوئی عمل چاہیے کہ ہم جنت میں ان کے ساتھ تو ہو جائیں نا. کم از کم رتبے میں ہم برابر نہیں ہو سکتے، فتح مکہ سے پہلے والے اور بعد والے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ تو سب سے راضی ہو گیا. اللہ نے کہا تو عمر نے کہا جاؤ جہاد کرو. انہوں نے جہاد ہی تو کیا تھا، حضور کے لیے مال جان قربان کی. تو یہ مکہ گئے، مدینہ سے مکہ گئے، جا کے اپنے قبیلے کو جمع کیا. کہا دیکھو ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم پیچھے نہیں رہنا چاہتے. سردار تھے نا، بڑائی تھی اندر، دین میں بھی وہ بڑائی کام آ گئی. انہوں نے کہا آؤ ہم سارے چلتے ہیں جہاد کے لیے. 40 نوجوان اپنے قبیلے کے 400 قریش کو لے کر وہ لشکر جمع کیا. اس میں بڑے بڑے قریشی سردار تھے اور وہ مکہ سے نکلے. جب حارث بن ہشام ابو جہل کا چھوٹا بھائی نکلا، پورا مکہ امٹ آیا اس کو الوداع کرنے کے لیے، اور آخری اس کو الوداع کر رہے تھے کہ اب یہ زندہ واپس آنے والے لگتے نہیں ہیں. ان کے تیور بتا رہے ہیں جہاد کے لیے جا رہے ہیں. اور یہ چلے آگے. اجنادین کی جنگ تھی، اس میں اللہ نے فتح دی. یرموک کی جنگ شروع ہو گئی، یہ اس میں شامل ہو گئے. یرموک کی جنگ میں وہاں پر 1 لاکھ کا لشکر لے کر آیا تھا غسانی، اور یہ 36,000 صحابہ تھے. اب یہ وہاں پر گئے، فتح مکہ کے بعد والے ہیں، لیکن کی کیفیت دیکھیے جو امام ابن کثیر نے لکھی کہ جب یہ وہاں پر گئے تو وہاں جا کر 9 دن تک فتح نہیں ہو رہی تھی. آخر ابو اکرمہ کہنے لگے، خالد بن ولید لشکر کے امیر تھے، اکرمہ نے کہا
خالد آج جو ہے ہم لڑ کر فتح حاصل کر رہیں گے، یوں اپنے سر سے ٹوپی کو اتارا، یوں زمین پہ مارا، یہ لوہے کی ٹوپی اب میں نہیں رکھوں گا، اپنا یہ خول اتارا کہ اب یہ خول نہیں رکھوں گا، یا شہید ہوں گا یا فتح لوں گا۔ یہ بھی مخزومی تھے، خالد بھی مخزومی تھے۔ حضرت خالد نے کہا تھوڑا لحاظ کرو، اس لیے کہ یوں تم ختم ہو جاؤ گے، ابھی تمہاری ہمیں ضرورت ہے، تم ہی نے تو مسلمہ کذاب پہ حملہ کیا تھا، تم نے اتنی لڑائیاں لڑی ہیں، اتنے جری آدمی ہو۔ اکرمہ غصے میں آگے کہنے لگے کہ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، آج فیصلہ ہو کر رہے گا۔ اور ان کا بیٹا، اور آپ نے کہا کون ہے جو میرے ساتھ آگے بڑھے؟ آپ کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ کا بیٹا قیس، ابو جہل کا پوتا، وہ اسلام کا اتنا پکا تھا کہ وہ کہنے لگا میں تیار ہوں ان کے ساتھ۔ دوسرا کھڑا ہوا قریش کا، تیسرا کھڑا ہوا، 40 آدمی ساتھ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے یوں غسانیوں پہ حملہ کیا، 1,00,000 پہ جب انہوں نے حملہ کیا، وہ آگے بڑھ رہے تھے اور یہ ان کے پیچھے دوڑ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ لوگ تو دور بھاگ گئے لیکن یہ وہاں پہ گر گئے۔ حضرت خالد تلاش کرتے ہوئے آئے، آپ نے دیکھا کہ اکرمہ جو ہے وہ آخری سانسیں لے رہے ہیں، آپ کا بیٹا وہیں پہ شہید ہو چکا ہے۔ آپ نے ان کے بیٹے کی گردن کو اپنے ٹانگوں پہ رکھا اور اکرمہ کے اپنے سینے پہ رکھا اور پانی ان کو پلانے لگے، ان کے آنکھ کھلی تو آپ نے کہا اکرمہ اللہ نے فتح دے دی ہے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے الحمدللہ، عمر کو بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی وہ مقام دے دیا ہے۔ تو اس وقت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے جذبات میں فرمایا، ابو حنطتا آپ کی والدہ کا نام تھا، کہ حنطتا کا بیٹے کو اب پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ لوگ بھی جنت میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں صحابہ کا مقام یہ ہے۔ فتح مکہ ایک میسج ہے جو اذا جاء نصر اللہ، اس میں فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے مکہ کے دن، اور جو اسلام میں آئے قرآن نے ان کی تعریف کی ہے، آپ ان کی تنقیص نہ کریں، نقص نہ نکالیں، پہلے مسلمان ہوئے بعد میں ہوئے، جنتی دونوں بن گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔